السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما نافعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم نے اب تک جو ہے کافی انبیاء کا ہم نے کر لیا، خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تک ہم نے انشاءاللہ جان لیا ان کی زندگیوں کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین قصہ کہا ہے، احسن القصص کہا کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ کیونکہ اس میں جو ہے بے شمار اسباق ایسے ہیں جو ہماری جو ہے زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے، بہت سارے ہم زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ سے شاید وہ ہمیں اس سے سبق مل سکے۔ تو اس طرح بے شمار اس میں سے اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ کہا، اور دیکھیں کہ یہ پہلے نبی ہیں جس کی پوری حالات زندگی پورے ایک مکمل صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ ہم نے حضرت دیکھیں قرآن میں جب دور قرآن سے ہم گزرے تو مختلف رسولوں کا ہم نے مختلف صورتوں میں پڑھا، کبھی کہیں کچھ بات پڑھی، کہیں کچھ بات پڑھی، کہیں کچھ پڑھی کسی بھی نبی کے بارے میں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پوری زندگی پر صرف ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، مکمل ایک صورت صرف انہی کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس کا نام بھی جو ہے سورہ یوسف رکھا۔ بہت سے انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں، جیسے سورہ ابراہیم بھی ہے، سورہ محمد ہے، لیکن اس ایک صورت میں صرف انہی کا ذکر نہیں ملتا، بہت ساری دوسری چیزیں بھی ذکر ملتی ہیں اور ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر ملے گا۔ لیکن سورہ یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ بیان کر دیا۔ اب دیکھیں کہ پوری سورہ یوسف جو ہے حضرت یوسف پر نازل ہونے کی ایک وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ مکہ میں آخری دور میں نازل ہوئی تھی، تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا جو ہے مدینے اور آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ تو مکہ میں چونکہ یہود نہیں رہتے تھے، مدینے میں یہودی رہتے تھے، تو ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے شوشے چھوڑنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ مشرکین کو اور دوسرے لوگوں کو بہکانا انہوں نے سٹارٹ کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تم ان سے یہ سوال کرو، تمہاری نبی کی نبوت کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرو کہ واقعی یہ نبی ہے یا جھوٹا کچھ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جیسے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، تو بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کوشچن کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں رہا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل جو ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی نسل جو چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں جانا تھا کہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے قوم کو جو ہے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو یہ تمام لوگ فلسطین میں رہا کرتے تھے، تو بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئی؟ کیونکہ مصر میں ایک لمبے وقت تک، ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ فرعون کے غلام بن کر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کو جو ہے فرعون کی غلامی سے فری کروایا۔ تو یہ کوشچن انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے وہ جو ہے مصر پہنچا۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری ایک مکمل صورت نازل فرما دی کہ کس طرح جو ہے انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو وہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بچے فلسطین ہی میں، لیکن انہوں نے جب کنویں میں ڈالا تو شام کا قافلہ آتے ہوئے مصر جاتے ہوئے جو ہے اس نے ان کو اٹھا کے مصر تک پہنچایا۔ پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتے ہیں، پھر جو ہے قحط سالی آتی ہے، پھر اس طرح جو ہے ان کی پورے بھائی اور فیملی جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے مصر پہنچتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو پہ بسا لیتے ہیں۔ یہ پورا مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس سوال کے جواب پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد یہ ایک تاریخی سوال تھا، حالانکہ ایک ہسٹری کا سوال تھا، اور وہ یہود سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان تھا ہی نہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی وجہ سے ان کو اس طرح کے شک و شبہے میں مبتلا ہوتے تھے کہ یہ اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ایک ہسٹری کا کوشچن ہے اور ہسٹری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں اور وہ مدینے سے باہر نہیں نکلے، مکہ سے، تو اس وجہ سے اس طرح کا سوال کیا۔ لیکن الٹا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی کہ یہ نبی ہی ہیں، ان کے پاس ان کا اپنا خود کا
کا علم نہیں بلکہ وحی کے ذریعے ان کے پاس علم آتا ہے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے پورا بنی اسرائیل کا کچا چھٹا بھی نکال کے سامنے رکھ دیا. پھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ میں پچھلے 2-3 کلاسز سے تو مسلسل چل ہی رہا ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ وہ اسحاق کے بیٹے تھے. اور اسحاق کس کے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. رائٹ. تو ان کے 2-3 جنریشن بیک سے یہ نبوت ہی چلی آ رہی تھی. یہ نبیوں کے خاندان مطلب مسلسل ایک کے بعد ایک ہوتا کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر بیچ میں لمبا سا گیپ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. ایسا نہیں تھا ان کے یہاں. حضرت ابراہیم، اسحاق، پھر جو ہے یعقوب، پھر یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. تو مسلسل تین پیڑھی سے جو ہے نبوت انہی کے اندر تھی. اور حضرت جیسے ہم نے پڑھا پچھلے کلاس میں بھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں اور 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے. تو 10 بیٹے جو ہے 3 بیویوں سے تھے اور 2 بیٹے یعنی کہ حضرت یوسف اور بنیامین جو تھے وہ 1 بیوی سے تھے. تو یعنی کہ 10 جو بھائی تھے وہ سوتیلے بھائی تھے. تو بنیامین کی جب پیدائش ہوئی اس وقت ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہے وہ بن ماں کے ہو جاتے ہیں. اب یہ اپنے 10 سوتیلے بھائی اور اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ ان پورے 12 بچوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت شفقت جو ہے حضرت یوسف اور بنیامین پہ زیادہ رہتی ہے. کیوں ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت چھوٹے تھے، سب میں چھوٹے تھے، اور دوسری بات کہ بن ماں کے بچے تھے، یتیم تھے. اور تیسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رغبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بچپن ہی سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو ہے انبیاء والے صفات دیکھا کرتے تھے. ان کی سلیم فطرت، ان کی شرافت کی وجہ سے وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بھی 3-4 بچے ہوں، اس میں جو سب سے نیک اور سب سے شریف جو بچہ ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ دلی رجحان ہوتا ہے، جس کا کنٹرول ہمارے بس میں نہیں ہوتا، جس پہ اللہ تعالیٰ محاسبہ بھی نہیں کرے گا. تو بالکل یہی عالم حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بچپن سے ہی سلیم فطرت تھے، شرافت ان کا مطلب بھری ہوئی تھی کوٹ کر ان کے اندر. تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے زیادہ توجہ ان کے اوپر دیتے تھے. اور جب وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ڈالتے تھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا نبیوں کا خاندان تھا، تو وہ سوچا کرتے ہوں گے 12 جب بچے ہیں میرے، بیٹے ہیں میرے، تو اس میں سے کون نبی بننے کے لائق ہے. تو ان کو وہ ساری کوالٹیز، وہ ساری صفات جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر نظر آتی تھی. تو اس وجہ سے بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے بہت ہی شفقت کی نظر سے، بہت ہی محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. بہت ہی ان کے پر مطلب عشق والا کہا جائے، مفسرین کہتے ہیں کہ عشق والا محبت کرتے تھے وہ اپنے بیٹے سے، یوسف علیہ السلام سے. تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف السلام کو جو ہے بہت انتہا کا خوبصورت بھی بنایا تھا، اور ساتھ میں معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت اور فیصلہ لینے کی قوت، نہایت صبر و ضبط کا ان کو مجسمہ بنایا ہوا تھا. لوگوں کو معاف کرنے کی کوالٹی جو تھی وہ ان کے اندر اعلیٰ قسم کی تھی. تو یہ تمام صفات لے کر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے سوتیلے بھائیوں کے درمیان وہ زندگی جی رہے تھے. تو دیکھیں ان کے ان صفات اور ان کی جو جو بلا کی جو ان کی خوبصورتی تھی، اس کے علاوہ اخلاق و کردار میں اتنے اعلیٰ، اور باپ کی خصوصی توجہ اور عشق کی حد تک بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی فطرت ہے، وہ 10 بھائی جو ہے حسد کے آگ میں جلنے لگے. وہ اتنا حسد کرنے لگے ہر وقت، مطلب تو کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اتنی ان سے محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو اپنے آنکھوں سے دور نہیں کرتے تھے. اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ جو 10 بڑے بھائی ہیں وہ حضرت یوسف سے کافی حد تک حسد کرتے ہیں. تو ان کو ایک اندیشہ، ہمیشہ ایک طرح کا خوف رہا کرتا تھا کہ کہیں اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ ایک فطری چیز ہے حسد، رائٹ. حالانکہ وہ نبیوں کے بچے تھے نا. اب جیسے یوسف علیہ السلام کے دادا پردادا باپ نبی تھے، ویسے ان 10 بھائیوں کے بھی دادا پردادا اور باپ جو ہے وہ نبی ہی تھے. لیکن یہیں پہ دیکھیں کہ لیکن ان کے اندر جو ہے وہ حسد کا مادہ اتنا بڑا، بہت زیادہ وہ ان سے حسد کرنے لگے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بچا کر رکھتے، اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے، کہیں دور ان کو کھیلنے کے لیے نہیں بھیجتے. اسی دوران دیکھیں اب دیکھیں کہ حسد کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ارے اتنے بھائی سگے بھائی سے کیسے حسد کر سکتا ہے، سگی بہن سے کیسے حسد کر سکتی، آتا ہے ہمارے ذہنوں میں کوشچن، رائٹ. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تو نبیوں کے خاندان کے 10 بیٹے تھے، وہیں ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے. لیکن اس کے باوجود یہ فطری بیماری، فطری برائی جو ہے ان کے اندر بھی پیدا ہوئی، اور اس حد تک پیدا ہوئی کہ وہ قتل کی انہوں نے سازش کی. تو حضرت یوسف السلام نے اب یہ جو حسد ہے کہ اب اگر سب سے پہلے تو ہمیں جاننا ہے کہ حسد کس کو کہتے ہیں. حسد کس کو کہتے ہیں کہ حسد جو ہے مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، بے چین ہو جانا اور اس بات کی خواہش کرنا. یعنی حسد کرنے والا 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو حسد وہ ہوتا ہے یہ خواہش کرنا کہ اس سے نعمت چھن کر مجھے مل جائے، ہے نا. اور دوسرا اس سے بھی گندی چیز کیا ہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے.
اس سے جو ہے وہ نعمت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو اس طرح کی خواہشات دلوں میں آنا، اس طرح کی سوچ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا کسی کی نعمت کو دیکھ کر، اسی کو حسد کہا جاتا ہے، رائٹ. تو یہ حسد کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے. میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے. آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں حسد نہیں ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے پوتے اور بیٹے ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے، تو ہمارے دل میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ ایک فطری بیماری ہے، ایک دلی بیماری ہے. جیسے کہ فزیکل جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے. اب فزیکل جو بیماری ہوتی ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، بخار ہے، ہم اس کا علاج جا کے کرا لیتے ہیں، لیکن اس کا ہم علاج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ یا تو ویسے ہی قائم رہتی ہے یا تو پنپتی چلی جاتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے ہمارا تو نقصان ہوگا ہی، اس کے علاوہ ہم لوگوں کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ ایک دلی بیماری ہے، اور یہ علاج جس طرح کے دوسری چیزوں کے لیے ٹریٹمنٹ ہے، بالکل اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ ہے. اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کا علاج کریں گے، اس کے پر فوکس کریں گے، تو ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، یا کم سے کم کر سکتے ہیں، اس کی مقدار کو جو ہے کم کر سکتے ہیں، اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان اور فرشتے میں یہی فرق رکھا. فرشتہ کیا ہے کہ اطاعت گزار، فرما بردار، من و عن، جو اللہ تعالیٰ نے بولا وہی کیا. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی جذبات، احساسات کچھ بھی نہیں ہے. اس کے برعکس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کے مادے رکھے. وہ اچھائی کو، کچھ اچھائی بھی رہتی ہے، کچھ برائی بھی اس کے اندر رہتی ہے. انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان غیبت بھی کرتا ہے، انسان چغلی بھی کرتا ہے، انسان جو زنا بھی کر سکتا ہے، انسان شراب بھی پی سکتا ہے. ہر لیول کی وہ برائی کر سکتا ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی کروں گا اس کا جواب مجھے اللہ رب العزت کے پاس دینا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس بات سے جو ڈرتے ہوئے زندگی کرتا ہے وہ اپنا احتساب کرتا رہے گا. اچانک اس نے فیل کیا، کسی کو دیکھا، کسی کی اچھائی، تو اس نے دیکھا کہ ارے اس کے پاس یہ کیسے آ گیا. جیسے یہ ہمارے دلوں میں آیا تو ہم نے اس کا احتساب کیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ کیا، اب یہ دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اس چیز پر حسد کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے. یعنی کہ اگر کسی کا حسد کرنا، ہمارا کسی کی نعمت پر حسد کرنا، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ خوبصورتی دی، کسی کو بہت اچھا دوسرا ٹیلنٹ دیا، کسی کو جو ہے کچھ دیا، مجھے کچھ اور دیا، لیکن ہر ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. اگر قرآن کی آیت پر ہمارا یقین اور بھروسہ ہے تو یہ ہمارا کنٹرول کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گا. ایک ہمارے پاس جو ہے ایک ٹول مل جاتا ہے کہ ہم کس طرح حسد کو کنٹرول کر سکیں. اگر نہیں کر رہا، اگر اسی کے برعکس اگر کوئی انسان اس کو بے لگام گھوڑی کی طرح، بے لگام کتے کی طرح اگر ہم اپنے نفس کو چھوڑ دیں گے تو وہ کیا ہے، وہ حسد بڑھتے بڑھتے پنپتے اتنا بڑھ جائے گا کہ ایک تو اس کا اگر سائنٹیفکلی اعتبار سے آپ دیکھیں گے ہمارے باڈی میں اس کا کیا فرق پڑتا ہے. خون خشک ہوتا ہے، بی پی ہائی ہوتی ہے، ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے. یہ سب تو چھوٹے موٹے دنیاوی نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان تو اس کی آخرت تو گئی ہاتھ سے، اور ہونا تو کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں چاہ رہی ہوں کہ فلاں کے پاس وہ نعمت ہے تو وہ نعمت اس سے ضائع ہو جائے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کی قسمت میں وہی ہوگا. ایک ایگزامپل میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں کسی کو پتھر مار رہی ہوں کہ وہ زخمی ہو جائے، اس سے وہ ڈیمیج ہو جائے، تو میں پتھر مارنا میرا عمل ہے، لیکن اس سے اس کا سر پھوٹتا ہے یا نہیں پھوٹتا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا. ہو سکتا ہے میرا نشانہ چک جائے، ہو سکتا ہے اس کو اتنا نقصان نہ پہنچے جتنا میں چاہ رہی ہوں، لیکن پتھر مارنے کے عمل کی وجہ سے میرے عمل ضائع ہو گئے. میرے اعمال نامے میں لکھ دیا گیا کہ اس نے فلاں کے لیے یہ کیا تھا. اس کا نقصان پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، رائٹ. تو یہ حسد جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے کھوکھلا انسان کو کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسد اور ایمان دو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. تو یا تو ہم حسد کو پالیں یا تو ہم ایمان کو پالیں. اب حسد کو پالتے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پردہ کر رہے ہیں، حج و زکوٰۃ کا حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سارے عمل ہمارے ضائع ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ حسد اور ایمان جو ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو حسد کا دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ کسی سے بھی کہیں بھی ہو جاتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ فلاں شخص میرے سے حسد کر رہا ہے، ہو جاتا ہے کہ بعض چیزوں سے، اس کا تو میں علاج نہیں کر سکتی، رائٹ. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کے دل سے میرے لیے حسد نکال دوں. ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہمارا اللہ کی ذات پر اگر یہ ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر میرا ایک تھنگ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، تو ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوگی چاہے کتنا بھی ہمارے یہاں سے ہمارے لیے وہ حسد کر لے. لیکن اگر میرے دل میں کسی کے لیے حسد ہے
تو وہ میرے بس میں ہے کہ میں اس کا علاج کر سکتی ہوں، میں اس کو کلین کر سکتی ہوں، اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کسی سے حسد ہو رہا ہے. کبھی کسی کے حسد دیکھیے ہر چیز سے ہو جاتا ہے. صرف آپ بہت عالی شان بنگلے میں، عالی شان گھروں میں رہنے والوں سے ہی نہیں حسد ہوتا. آپ کی مسکراہٹ پہ حسد ہو جاتا ہے، آپ کی خوبصورتی پہ حسد ہو جائے گا، آپ کے بچوں کی تعداد پہ حسد ہو سکتا ہے، کسی کو بچوں کے ٹیلنٹ پہ حسد ہو سکتا ہے، بچوں کی خوبصورتی پہ ہو سکتا ہے، کسی کی نیکی پہ حسد ہو سکتا ہے، کسی کی شرافت پہ حسد ہو سکتا ہے. حسد ہر چیز پہ ہو سکتا ہے. تو حالانکہ دیکھیے ہمارا کوئی اس سے جو ہے لین دین بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی شخص جوڑا جا رہا ہے ہسبینڈ وائف، ہمارا کوئی اس سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن اچانک سے دیکھ کر میرے شوہر کے ساتھ ویسا تعلق نہیں ہے، میں اسے حسد کرنے لگی ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں آتی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کے پر فوراً گرفت نہیں کیا، فوراً اس کو نکال کر باہر نہیں پھینکا، اس کی کاٹ جھاٹ نہیں کی، تو وہ چیز پنپتے بڑھتے جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے ایک طرف اپنے آپ کو، اپنے نفس کو حسد سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دوسری طرف اپنی نعمتوں کو شو آف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے ہمارے سے حسد کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ جس کو نعمت دی گئی وہ اس سے حسد کیا جائے گا. یعنی نعمتیں جس کے پاس بھی نعمتیں ہوں گی، یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی ضرور جو ہے وہ حسد کرے گا. تو اب دیکھیں کہ ابلیس جو تھا، وہ شیطان جو تھا، وہ اس نے سجدہ کرنے سے کیوں منع کیا؟ حسد کی بنیاد پر کیا، رائٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے پہلے ہونے والا قتل بھی جو تھا وہ حسد کی بنیاد پر تھا، حابل اور قابل کا قصہ. پھر اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ دیکھ لیں کہ اب آگے چل کے آپ جانیں گے کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے کنویں تک پہنچا دیا، قتل کی سازش کی. یعنی حسد ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر کاٹا چھاٹا نہ جائے، وقتاً فوقتاً اس کے پر روک نہ لگایا جائے، تو وہ ہمیں قتل تک لے کر جا سکتا ہے. قتل صرف چاقو سے مار دینا نہیں ہوتا، بلکہ بری نظر سے دیکھنا، اس کے لیے بری بددعا کرنا یا جادو ٹونے تک پہنچنا، یہ تمام چیزیں جو ہے قتل کے اندر ہی آ جاتی ہیں. تو ہم سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا علاج تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یقیناً ہم کسی سے، ہمارے دلوں میں آ رہا ہے. اب دیکھیں ہمیں فیل ہوتا ہے میں تو کسی سے نہیں کر سکتی. میں کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ میں تو کبھی کسی سے نہیں کر سکتی، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا، جیسے مطلب ایک دیکھ کے جو ہمارے دماغ کی سوچ اور خیالات ہوتے ہیں وہی ایکسپریشن بن کے سامنے ہمارے ایکٹ کے ذریعے باہر آتے، رائٹ. تو اب مثال کے طور پر ہم کسی کو جان بوجھ کر سلام نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ فلاں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئے. تو یہ ہو سکتا ہے یہ میرے دل میں حسد ہو اس کے لیے، کسی چیز کو لے کر کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو اگنور کیا ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر حسد ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو سلام کیے بغیر میں آگے بڑھ گئی. اور دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر 4-5 لوگ مل کر بیٹھے اور اچھی خاصی ہنسی خوشی میں ہم اس کی کھنچائی کر رہے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اس کی کوالٹیز کی جو کے پر ایسے ہنسی میں ہی جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی حسد ہی ہوتا ہے پیچھے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے مطلب دوستی میں رہتے ہوئے، رشتہ داری میں رہتے ہوئے ہنسی ہی جو ہے اس کو اتار کر زمین پہ لے آنا، اس کے اوپر بولتے ہیں نا کہ جوتے کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر جوتا مارنا. تو بالکل ایسا. تو یہ تمام چیزیں وہی تبھی ہوتی ہیں جبکہ ہمارے دماغ میں یا ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لے کر حسد موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا دوسرے ہمارے سے کر رہے ہیں، اس کا تو ہمیں علاج نہیں ہے. تو ہمیں چھانٹنا ہے، ہمیں پنپنا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، کہ کہیں میرے دل میں، میرے نفس میں تو حسد ہے نہیں کہ میری آخرت، میرے تمام اعمال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا وقتاً فوقتاً ان تمام چیزوں پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. تو لہٰذا دیکھیں پھر اس کے بعد میں آگے پھر یوسف علیہ السلام کا ہی لے کر چلوں گی کہ اسی حسد کی بنیاد پر جو ہے ان کے بھائیوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ باپ کو اتنی زیادہ شفقت کرتا ہے، خوبصورتی بھی اچھی ہے اس کے پاس کوالٹیز اور صلاحیتیں بھی اچھی ہیں، تو ان کا حسد اتنا بڑا کہ وہ دونوں مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک میں حسد ہو رہا ہے، دوسرے اس کو روک رہے، تیسرا اس کو منع کر رہا ہے. اس طرح سے کچھ نہیں ہوا، بلکہ 10 کے 10 اس قدر حسد میں مبتلا ہو گئے کہ 10 باقاعدہ اکجا ہو کر، اکٹھا ہو کر انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی کہ کس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، تاکہ باپ کی تمام تر توجہ اور تمام تر محبت جو ہے ہم حاصل کریں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بیٹھے اور انہوں نے پلاننگ شروع کی. تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یا تو اس کو قتل کریں یا تو اس کو جو ہے کہیں ایسی جگہ چھوڑائیں کہ جہاں سے واپسی ناممکن ہو. تو خیر لہٰذا سب نے جو ہے ایک جٹ ہو کر کہا کہ چلو اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں.
تو پھر قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھائی 10 میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، ان 10 میں وہ تھوڑا بہتر تھا اخلاق کے اعتبار سے، تو وہ مشورہ دیتا اپنے بھائیوں کو، نہیں نہیں قتل کرو گے تو کیا ہے تم بہت بڑے گناہ میں چلے جاؤ گے۔ اب چونکہ نبیوں کے خاندان تھے، تھوڑا بہت گناہ کا بھی احساس تھا ان لوگوں کو، تو اور حضرت یعقوب کی تربیت میں تھے، اس کے باوجود دیکھیں کتنے بڑے وہ گناہ میں جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو گناہ کا احساس بھی تھا۔ وہ کہہ رہے، اس نے کہا کہ قتل کریں گے تو بہت بڑے گناہ میں چلے جائیں گے، اس سے اچھا اس کو کیا کرتے ہیں کسی کنویں میں پھینکاتے ہیں، تو وہاں سے کوئی قافلہ لے کر چلا جائے گا، ہمیں تو بس اس کو باپ سے دور کرنا مقصد ہے نا، تو وہ دور ہو جائے گا، تو اس ہمیں بڑے گناہ میں کیوں کریں۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا اچھا ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں، اور بعد میں ہم آ کے جو ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک یہ ہے نا نبیوں کے خاندان کے بچے، ٹھیک ہے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، پھر بھی اور ان کی تربیت میں رہ کر وہ اپنے حسد کو کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن گمان یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے اعمال اگر ہم اپنے اعمال پہ غور کریں تو ہم بھی کرتے ہیں ایسے کہ چلو وقت ہے، حالات ہے، ابھی میں کر لیتی ہوں، بعد میں معافی مانگ لوں گی، ابھی مجھے ضرورت ہے اس چیز کی، اس وجہ سے میں کر لیتی ہوں، ابھی مجھے نماز قضا کرنا ضروری ہے کیونکہ میں ایسی محفل میں بیٹھی ہوں کہ میں نہیں اٹھ سکتی، بعد میں توبہ کر لوں گی، بعد میں قضا کر لوں گی۔ اس طرح کے بہت سے اعمال، سب اپنا اپنا غور کریں کہ ہم کیا ایسا کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے کیا، کہ قرآن میں باقاعدہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس پوری سچویشن کو، کہ یہ اس وقت کا دیکھیں سورہ یوسف ہی کی آیت ہے 4 سے 5 آیت، کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہاں میں نے خواب کا شاید چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد وہ بچپن میں ہی جو ہے تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں اس کے بارے میں، پھر یہ میں بات کنٹینیو کرتی ہوں کہ بچپن میں جب یہ حسد کرتے تھے نا اپنے بھائی سے، اسی دوران جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج جو ہیں وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، چونکہ چھوٹے تھے اور سجدہ اس طرح کا دیکھا انہوں نے کہ وہ ڈر کر اڑ گئے خواب سے، اور اپنے باپ سے انہوں نے خواب بیان کیا۔ تو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ باپ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے جو نبوت کے درجے کی ہے، نبوت تک یہ پہنچیں گے، تو انہوں وہ خواب کو فوراً سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے ان کو بہت کچھ دینے والا ہے، اور ساتھ میں وہ ڈر بھی گئے کہ ان کے تو بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اگر وہ یہ خواب جان لیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے ساتھ مزید ان کو بہت بڑا نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، بلکہ تاکید کی کہ یہ اپنا خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ان سے چھپا کر رکھنا، تاکہ وہ مزید تم سے حسد نہ کریں، تم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جس کے سلسلے میں دیکھیں کہ یہ آیت ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، مطلب تم کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے لگ جائیں گے۔ حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، کہ انہوں نے ان کے اس گناہ کو، جو حسد کرنے کا جو ان کی صفت ہے ان کے بچوں کی، اس کو ایک انسانی یا ذاتی نہیں لیا، بلکہ کہا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، جو شیطان ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے جو ہے حسد کرتے ہیں۔ تو اور آگے دیکھیے کہ اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے، کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں اور ابراہیم اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے، یعنی کہ پورے ایک خواب کی تعبیر اس طرح انہوں نے یہ بتا دی کہ آگے تمہارے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، تم باتوں کی تہ تک پہنچو گے، علم اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تیرے آب و اجداد کو دیا وہ نعمت تجھ کو دینے والا ہے، لیکن یہ بات جو ہے اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ تمام نعمتوں کو ہمیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، چاہے وہ سگے بھائی ہو، سگے بہن ہو، اس کو بھی چھپانے کا، اس کو بھی اندر رکھنے کی تعلیم جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ اب دیکھیں اس خواب کے بعد حضرت یعقوب السلام کی محبت یوسف السلام کے لیے مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پہلے ہی ان کو گمان تھا نا کہ یہی بیٹا ہے ہو سکتا ہے جس کو نبوت مل سکتی ہے۔ اب اس خواب کی وجہ سے انہیں یقین بھی ہو گیا کہ یہی وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ دادا کی نبوت کی وراثت کو لے کر آگے بڑھے گا۔ تو اس لیے وہ باپ کی محبت شفقت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور جتنی ان کی محبت بڑھتی ہے اتنی ان بھائیوں کی نفرت اور حسد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آ کر وہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں جو
جو ہے اب اس کو یا تو ہٹانا ہے یا تو اس کو قتل کرنا ہے. اور حسد میں اتنے آگے بڑھ گئے وہ کہ سارے کے سارے ایک جٹ ہو کر یوسف کے خلاف انہوں نے پلاننگ شروع کی, یا تو یوسف کو قتل کر دیں یا تو اس کو دور دراز جگہ پہ پھینک دیں. وہی پوری بات کہ ان کے بڑے بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں ہے اس کو نا ہم لوگ اس میں پھینک دیتے ہیں. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ملتا ہے, جس کا ترجمہ ہے کہ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جائیں گے. مطلب ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے, پہلے برائی کرنے سے پہلے انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ یہ برائی کریں گے لیکن اس کے بعد توبہ کر کے پھر سے نیک بن جائیں گے, ہم اچھے بن جائیں گے. تو یہی بات میں کہہ رہی تھی آپ کو کہ ایسے کتنے پوائنٹس, کتنی چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگیوں میں, مجھے اور آپ کو اپنی اپنی جگہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم ایسے کرتے ہیں کہ چلو اب دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہے, تھوڑا کر لیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں. دیکھیں یہ جو فقرہ ہے نا کہ کر لیں پھر معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے, اب ہم کر لیتے ہیں پھر ہم نیک بن جائیں گے, یہ فقرہ جو ہے, یہ جملہ جو ہے وہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک نفس میرا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے, یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں ہے, لیکن اس وقت موقع پر مجھے وہ کرنا ہی ہے. میں اس وقت کیا کرتی ہوں, اپنے نفس کو ترجیح دیتی ہوں اور اللہ کے احکام کو میں پیچھے ڈھکیل دیتی ہوں. یہ ایسے خیالات کے لوگ ہیں. تو ایسے لوگوں کا قاعدہ کیا ہوتا ہے, ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی نفس ان سے کسی برے کام کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایمان کے تقاضوں کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور اپنے نفس کے تقاضوں کو سامنے لے کر آتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ اب چونکہ اب یہ نیک لوگ تھے, اب نیک لوگ ہی ایسے کرتے ہیں نا, جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں, ایکچولی نیک نہیں ہوتے. لیکن اب جیسے میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو, جیسے آپ میں سے کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں نماز کی پابند ہوں, میں روزے کی پابند ہوں, تو میں نیک ہوں. تو لیکن ہم بھی ایسے بہت سارے موقعوں پہ, بہت سارے جگہوں پہ اس کام کو کرتے ہیں. تو اس وقت ہمارا, حالانکہ ضمیر ہمیں آواز دیتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تم اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, لیکن اس وقت کیا کرتے ہیں ہم ضمیر کو تھپک کے سلا دیتے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے یہ کام کرنا ضروری ہے, اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میرا فلاں نقصان ہو جائے گا, فلاں میں پیچھے ہو جاؤں گی. یہ کچھ اس طرح کے خیالات آ کے ہم اپنے ضمیر کو تھپک کے سلا دیتے ہیں کہ تم بعد میں اٹھنا, پھر میں تمہاری بعد میں بات سنوں گی. جب کر کے آ جاتے ہیں پھر آ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے کر ہو گیا, پھر جو ہے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سیم سچویشن میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ غور کریں کہ یہ یوسف کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا جو ہمارے ساتھ آئے دن ہر ڈیلی کے بیسس پہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اپنے ضمیر کو اس وقت ہمیں مرنے نہیں دینا چاہیے, اس وقت ضمیر کو جگائے رکھنا ہے, اس کی بات کو سننا ہے, غور کرنا ہے کہ میں اس ٹائم اپنے فائدے کے لیے اللہ کے احکام کو جو ہے پیچھے ڈھکیل رہا ہوں. مجھے اس وقت اس وقت یوسف کے بھائیوں کو کیا فائدہ دکھ رہا تھا کہ یہ جو یوسف ہمارا جو بھائی ہے یہ ہمارے نظروں سے ہٹ جائے, باپ کے سامنے سے چلے جائے, اس کے بعد کا ہم دیکھ لیں گے, ہے نا. تو ان کو اس وقت وہی فائدہ دکھ رہا تھا, تو وہ وہی کر رہے تھے. تو ویسے ہی بالکل ہم بھی بہت سارے موقعوں پہ ایسے کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں. اس وقت ضمیر کو, سب سے پہلی چیز ضمیر کو دبانا نہیں چاہیے, ضمیر کی آواز کو ضرور سننا ہے. پھر دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں, تو ان کے بھائی نے ان کو منع کیا اور ان کو کنویں میں پھینکنے کے لیے کہا. اب سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ بڑے گناہ میں نہیں جائیں گے قتل کر کے, بلکہ اس کو پھینک دیتے ہیں, کہیں جا کے جی لے گا. تو اب ان لوگوں نے پلان کیا پکنک کا. اب بولے کہ باپ کو کیسے کہیں, کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کبھی بھی ان کو اپنی نظروں سے نہیں ہٹاتے تھے. اب یہ خواب دیکھنے کے بعد تو وہ اور زیادہ مطلب ان کے پر توجہ ان کی بڑھ گئی تھی. اب بات یہ تھی کہ اب کیسے باپ کے قبضے سے بیٹے کو نکالا جائے کیسے. تو ان لوگوں نے کیا پکنک کا پلان کیا. 10 کے 10 بھائی باپ کے پاس گئے اور ان کے سامنے انہوں نے اپنے پکنک کا پلان رکھا کہ ہم لوگ جو ہے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ کر دیں, وہ بھی کچھ کھیل لے گا, کود لے گا, کچھ مستی مزہ کر لے گا, آپ ہمیشہ اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے کہا. تو باپ نے جیسے منع کر دیا, جیسے پہلے ہمیشہ منع کرتے تھے, بولے کہ نہیں میں یوسف کو نہیں بھیجوں گا. تو اب دیکھیں کہ جب انسان گناہ کا جب ارادہ کرتا ہے نا, شیطان اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ کر نہیں دیتا. تو یہی کام یہی چیز جو ہے شیطان نے ان بھائیوں کے ساتھ بھی کیا. وہ بالکل اصرار پہ جم گئے باپ کے سامنے کہ نہیں آپ کو بھیجنا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کے خیال نہیں رکھیں گے. بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی انہوں نے, پتہ نہیں کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نقصان پہنچا دیں گے, اس کو کوئی بولے نہیں ہم اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. تب بھی یوسف علیہ السلام نے سارے خدشات ان کے سامنے رکھے. نہیں ایسا ہو سکتا ہے یوسف تمہارے سے چھوٹا ہے, تم لوگ کھیل میں مگن ہو جاؤ گے تو کہیں وہ بھٹک نہ جائے, راستہ بہک نہ جائے, یا انہوں نے کہا کہیں بھیڑیا آ کر اس کو پکڑ کر نہ لے جائے, کہ تم لوگ اپنے کھیل میں اپنے تفریح میں مست رہو اور تم دیکھو نہ کہ کوئی بھیڑیا اس کو پکڑ کر
لیتے. تو اتنی خدشہ سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے باپ کو بار بار یہ کہہ کر میٹھی میٹھی یہ تک انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم 10 بھائیوں کا جتھا ایک پوری جماعت ہے, ان 10 بھائیوں کے بیچ میں سے اگر کوئی بھیڑیا آ کر ہمارے بھائی کو لے کر جاتا ہے تو بالکل ہم تو مرنے کے برابر ہیں, ہم تو بہت نکمے مانے جائیں گے. اس طرح سے مطلب بٹرنگ والی باتیں, محبت والی باتیں کر کر کے آخر انہوں نے اپنے باپ کو قائل کر لیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ نصیحتوں کے ساتھ, بہت زیادہ خدشات کے ساتھ اجازت دے ہی دیتے ہیں ان کو جو ہے لے کر جانے کی, حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو وہ لوگ اپنے باپ کو دیکھیں اب جیسے اجازت دیتے ہیں, جیسے وہ اپنے باپ کے قبضے سے بیٹے کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں, تو راستے سے ہی وہ شروع ہو جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو گالی دینا, ان کو تکلیف پہنچانا, زبان سے بھی اور عمل کے ذریعے بھی ان کو تکلیف پہنچانا, مارنا, ایسا ڈھکلا ہوگا, سر پہ مار رہے ہوں گے, گالی دے رہے ہوں گے, اس طرح انہوں نے تکلیف دینا انہوں نے شروع کر دیا. تو انہوں نے مطلب اب اس کے بعد انہوں نے پورے پختہ ارادے کے ساتھ نکلے تھے کہ اس کو کنویں میں ڈال دیں گے. تو میں نے بتایا نا کہ شیطان اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ آپ وہ برائی نہ کر دیں. تو یہی ہوا ان کے بھائیوں کے ساتھ. وہ گئے اور انہوں نے ایک ایسا کنواں ڈھونڈا, ایک باوڑی جس کو بولتے ہیں نا, ایسی باوڑیاں جس میں پانی نہیں ہوتا, بہت کم پانی ہوتا ہے, جس میں پتھر نظر آ رہے ہوتے. تو اس میں کیا کرتے تھے لوگ کہ اپنا ڈول ڈالتے تھے ایک آدمی کو بٹھا کر, پہلے اس آدمی کو نیچے اتارتے تھے, پھر وہ ڈول میں پانی بھر بھر کے رکھتا تھا اور اوپر والا کھینچتا تھا. تو اس طرح کی باوڑی ان کا انتخاب کیا انہوں نے. پھر کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو, یہ مفسرین کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ یوسف علیہ السلام زخمی ہوئے تھے اس میں, کہ اگر وہ اوپر سے پھینکتے تو پتھر پہ جا کے گرتے تو ان کا سرور پھٹ سکتا تھا, رائٹ, ایسا کچھ کہیں نہیں ملتا. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ تم نیچے اترو, ہم ڈول کے ذریعے تمہیں نیچے اتارتے ہیں, تم پانی بھر بھر کے اوپر بھر دینا, ہم اوپر کھینچ لیں گے, پھر لاسٹ میں جو ہے تمہیں بھی اوپر بلا لیں گے. اور اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے ان کے کپڑے بھی اتروا دیے تھے, کرتا, کہ تمہارے کپڑے بھیگ جائیں گے. پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اتر کر ڈول سے اتر کے پانی بھرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈول کھینچ لیتے ہیں اوپر, وہ بکیٹ جو بھی ہوتی ہے. تو اس طرح یوسف علیہ السلام وہیں پہ رہ جاتے ہیں, اور وہ چلاتے ہوں گے بھائی وغیرہ بول کے, لیکن وہ لوگ سنتے نہیں چونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا. اس کے بعد یہ لوگ 10 بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کو کھاتے پیتے ہیں, اور اسی کا خون جو ہے شرٹ پہ لگا کے, ان کے کرتے پہ لگا کے اپنے باپ کے پاس لے کر آتے ہیں. تو یہ پورا ذکر جو ہے پوری تفصیل جو ہے قرآن میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کیسے ان لوگوں نے یہ سب کام کیے. تو جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اسے خون سے لگا کر جو ہے, اور یہ بھی ان کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا کہ دن دہاڑے نہیں جائیں گے باپ کے پاس, کیونکہ اگر وہ اسی وقت نکل جائیں گے ڈھونڈنے اور یوسف کی آواز سن کر جو ہے اس کنویں تک پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا, پلاننگ کے تحت رات کے وقت جو ہے گھر واپس لوٹے اور اپنے باپ سے, دیکھیں شیطان کیا کیا کرواتا ہے اور کیسی کیسی شاطر چالیں دماغ میں لے کر آتا ہے. پھر وہ گئے اپنے باپ کے پاس دوڑتے ہوئے, روتے ہوئے, ایک دم بولتے ہیں نا, بہت بولے, کسی بزرگ کا قول ہے کہ ظالم کے رونے پہ بھی کبھی بھروسہ نہ کرو. کوئی آ کے آپ کو اپنے ظلم کی داستان سنا رہا اور روتے روتے, تو اس کے پس پردہ جو ہے وہ ظالم ہو سکتا ہے, مظلوم نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح یہ لوگ مظلوم بن کر اپنے باپ کے سامنے جاتے ہیں, خوب روتے پیٹتے ان کے سامنے بولتے ہیں کہ یوسف کو جو ہے ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا, دیکھیے آپ, اور ساتھ میں باپ کو یقین دلانے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً ہمارے پر یقین نہیں آئے گا, کیونکہ آپ ہمارے پر پہلے بھی یقین نہیں کرتے تھے اور آج بھی نہیں کریں گے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو بھیڑیا جو ہے پکڑ کر لے گیا, بھیڑیا کھا گیا. اب جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں, پہلے سے ہی ہم آپ کی نظر میں مشکوک ہیں, تو آپ ہمارے پر شک کریں گے ہی. ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد ہیں, اس وجہ سے ہم اس کی حفاظت کر لیں گے, لیکن ہم نہیں کر سکے. لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ اب یوسف ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, اور یہ ثبوت کے طور پر ہم جو ہے آپ کے سامنے یہ کرتا لے کر آئے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں قمیص کو پھاڑنے کا خیال نہیں آیا, یعنی کہ کتنا بھی دیکھیں ظلم کرنے والا یا گنہگار کتنا بھی شاطر ہو, کتنے بھی شاطر چالیں چل لیں, لیکن ایک سوراخ ضرور چھوڑتا ہے. تو انہیں بھائیوں نے بھی یہی کیا کہ ان لوگوں نے کرتے کو پھاڑا نہیں, صحیح سالم کرتا تھا, اس پہ صرف خون لگا ہوا تھا, وہ لے کر آئے. ان پر شک کی علامات واضح تھیں, اس لیے والد کے سامنے ان کی بات جو ہے نہیں بن سکی. آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس پر ان سے حسد بھی کرتے ہیں, تو والد کے دل میں سب سے پہلے ہی موجود تھا یہ تمام چیزیں, ہے نا. تو اس کے اوپر وہ جب انہوں نے کرتا دیکھا کہ یہ تو پھٹا ہوا نہیں ہے, پہلی بات اگر کوئی جانور ان کو پکڑ کر لے کے جاتا تو جسم سے کرتا الگ ہوتا نہیں, اگر ہوتا بھی تو پھٹا ہوا ہوتا, اس کی لاش, اس کی گوشت کے کچھ ٹکڑے تو ملتے, کچھ تو ہوتا, کچھ نہیں, بس آپ صحیح سالم کرتے کے سامنے جو یہ لگا ہوا ہے. تو انہوں نے بس کیا یہاں پہ بھی دیکھے اولاد کی تربیت کا ایک نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے. سب کچھ جاننے کے
باوجود, کھلا ثبوت ان کے ہاتھ میں آنے کے باوجود, نہ انہوں نے بددعا دی اپنے بچوں کو, نہ انہوں نے برا بھلا کہا, نہ ان کو گھر سے باہر نکالا, بلکہ ایک اچھی تربیت, مطلب ایک اچھی امید کے خاطر کہ شاید کل کچھ دنوں بعد یہ اچھی ہو جائیں, یہ سوچ کر انہوں نے بس اتنا کہا کہ باپ نے, دیکھ قرآن کی آیت ہے کہ یہ سن کر باپ نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا, میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے میں مدد مانگوں گا. یعنی بددعا نہیں دی, بلکہ الٹا وہ کیا بول رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا, اللہ سے مدد بھی کروں گا. اور چونکہ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی تھا, تو ان کو اندر سے ایک امید بھی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوگا. لیکن ایک باپ کی جو تڑپ ہوتی ہے نا, لیکن کچھ نہیں ہوا تو کہاں ہے, کدھر ہے, کیسی حال میں ہے, اس طرح کی پریشانی تو یقیناً ان کو ہو رہی ہوگی. لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ضبط اور صبر کا دامن پکڑے رکھا, نہ بچوں کو بددعا دی, نہ ان کو گھر سے باہر نکالا, نہ ان کو مارا کوٹا, بلکہ جو ہے ان کی اچھائی کی امید میں وہ انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی. تو لہٰذا یہ کہ ہمارے بچوں کی چھوٹی چھوٹی جو برائیاں جو بھی ہم دیکھتے ہیں, ان کی بڑی چھوٹی جو بھی برائیاں ہیں, اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ یہ کبھی نہیں سدھریں گے. اب ہونا نا بے اختیار ہمارے منہ سے کتنا بول گئے تو کبھی سدھرنے ہی والی نہیں ہے, ایک طرح سے دعا بھی بن جاتی ہے, بد دعا بھی بن جاتی ہے. تو اس طرح کے الفاظ سے پرہیز کر ان کو صرف دعا اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہی رکھ کر جو ہے تربیت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے ہمیں انشاءاللہ العزیز. پھر دیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام, یہ تو ہو گیا کہ وہ پھینک کے آئے باپ کے سامنے, انہوں نے اتنی بڑی کہانی بنائی اور باپ نے اس طرح صبر کر لیا. ادھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے پر وحی نازل کی. وحی مطلب الہام, اس وقت تو وہ نبی نہیں بنے ہوئے تھے, جس دل میں خیال جو آتا ہے نا اس کو الہام کہتے ہیں. تو الہام انہوں نے ڈالا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا, یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں, اس کے یہ اپنے فعل کے اب انہوں نے جو کچھ کیا اس سے وہ بے خبر ہے. یعنی کہ پھر وہ آپ کنویں میں بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کے انتظار کرتے رہے. ایک شامی اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آئی, اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کے اوپر کہ یہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے والا نہیں ہے, بلکہ جو کچھ برائی تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کر کے جا چکے ہیں اس کا نتیجہ ان کو نہیں پتہ ہے, تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اس طرح سے انہوں نے صبر کر کے بیٹھے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد کا انتظار کرتے رہے کہ جب صبح ہوئی ہوگی, دوپہر ہوئی ہوگی, جو بھی ہوا ہوگا, تو ایک شام سے قافلہ جو ہے تجارتی قافلہ مصر جاتے ہوئے وہاں پہ رکا پانی کے لیے. وہ اس کنویں کی طرف بڑھے, جب انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے سہارے سے اوپر آ گئے. تو اس طرح حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے اسٹیپ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا تھا الہام کے ذریعے, اس کا پہلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا کہ ان کو باہر نکالا. تو اب جب پانی کھینچنے والے نے جب کھینچا اور دیکھا کہ اتنا خوبصورت لڑکا ان کے ہاتھ لگا ہے, پانی کے بجائے نمودار کون ہو رہا ہے, ایک خوبصورت سا لڑکا, تو فوراً چلا اٹھتا ہے کہ مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. مبارک کس بات کی, کیونکہ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا نا, کسی کا بھی بچہ مل جاتا تو وہ اس کو بیچ دیتے تھے, تو ان کے لیے ایک مال تجارت ہو جاتا تھا, ایک مال حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا تھا. تو اسی وجہ سے وہ خوش ہو گیا اور اس نے مبارکبادی دی اپنے قافلے والوں کو کہ ہم نے مال تجارت لے کر ہم مصر جا رہے ہیں بیچنے کے لیے, ایک اور مال تجارت ہمیں مل گیا, ہم اس کو بیچ کر جو ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں کو وہ اس کو لیے اور انہوں نے اس کو غلام کی طرح زنجیریں باندھی اور مصر کے بازار میں لے کر بیچنے کے لیے رکھ دیا. اور بیچنے میں بھی دیکھیں انہوں نے جلدی کی, کیوں, انہوں نے سوچا کہ اونے پونے داموں میں کوئی ہائی فائی اس کو پرائز نہیں رکھا, بلکہ چھوٹی موٹی پرائز جو میں بھی بک جائے, کیونکہ انہوں نے حضرت یوسف السلام کو جب دیکھا کہ اتنا پیارا بچہ, اتنا خوبصورت, اس کی باڈی لینگویج, اس کی ہر چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا لڑکا ہے. تو وہ اچھے گھرانے کا لڑکا ہوگا تو اس کے پیچھے اس کی فیملی کے لوگ اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے. اس سے پہلے کہ وہ ڈھونڈ لیں ہمیں, اس سے پہلے اونے پونے دانوں میں جتنا بھی بک جائے ہم بھی اس کو بیچ کے جلدی سے پیسہ حاصل کر لیں. تو لہٰذا فوراً وہ گئے مصر کے بازار میں, انہوں نے اس کی سیل لگائی, بیچنے کے لیے رکھا. حالانکہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے اور جو کچھ ان کے بھائیوں نے کیا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا, ہے نہیں. اب وہ انسان دیکھیں جب برائی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ یہ اس کے بعد سے شیطان اس کے ذہن سے یہ بات نکال دیتا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے, جو جان رہا ہے تمہاری سوچ, تمہارے خیالات, تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, تمہاری نیتوں کو جاننے والا یہ خدا بھی موجود ہے. جو تم دوسروں کے ساتھ برا کرنے جا رہے ہو وہ پورا اللہ کی نظر میں ہے, یہ شیطان ہمارے ذہنوں سے نکال دیتا ہے. تو یہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کو یہ سوچ بھی نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی جان رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم ہے, بلکہ اللہ کے پلان ہی کا یہ حصہ ہے. اس سب میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا. یہ لڑکا, یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے داخل ہوئے, زنجیروں کے ساتھ غلام کی حیثیت سے ایک بے بسی کے عالم میں وہ داخل ہو رہے تھے.
اس کے ذریعے، لیکن اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اہل مصر پر رحمت نازل کرنے والا ان کو بنا دیا. یعنی مصر کے لیے آگے چل کر جو ہے وہ جیسے وہ قحط سالی کا آتا ہے تو انہی کی تدبیر سے جو ہے وہ قحط سے بچتے رہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا شخص زنجیروں میں باندھ کر آ رہا ہے جو کہ مصر کے لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی کے ہاتھ میں شہر کے تمام معاملات، حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی، اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حد و حساب فائدے اور برکات حاصل ہونے والے تھے. کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ وہ کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو، نہ اٹھانے والے قافلے کو، نہ خریدنے والے آدمی کو. کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا پلاننگ ہے، اور ہم لوگوں کا کردار، ہم لوگوں کا اس میں جو ہے جو رول ہے وہ ہمیں کہاں تک ہمارے اعمال کو جو ہے وہ خراب کرے گا. ان لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں تھا. اب دیکھیں وہ قافلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص کون تھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ مصر کی حکومت میں بڑے منصب پر فائز ایک بہت بڑا افسر تھا. وہ ان کے گھر وہ آیا، اس نے خریدا. دیکھیے چھوٹے موٹے گھرانے والے یا چھوٹا موٹا کوئی تاجر آ کے نہیں خریدا، بلکہ مصر کی حکومت میں کام کرنے والا ایک بہت بڑی پوزیشن پہ فائز ایک افسر آ کے اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور وہ اس کو اپنے گھر لے گیا، اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اسے کہا کہ اس کو میں مصر کے بازار سے خرید لایا ہوں، لیکن یہ غلام کی حیثیت سے تو میں نے خریدا، لیکن یہ غلام لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی شکل و سیرت، اس کی تمام اس کے حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بہت اچھی فیملی کا لڑکا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اس کو جو ہے اپنے گھر میں جو ہے غلام کی حیثیت سے نہیں رکھیں گے، اس کو ایسی مطلب ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے رکھیں گے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے کچھ فائدہ پہنچائے، یا آگے ہمارے چل کر ہمارے بچے نہ ہوں تو ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح کی بات اس نے سامنے رکھ کر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے حوالے کیا، اور ان کی بیوی اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھے. اب یہ دیکھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کنویں میں کیے وعدے کو پورا کرنے کا پہلا سٹیپ یہ کیا نا. خود اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اب دیکھیں کتنا بہترین اللہ رب العزت کا پلان تھا کہ وہ کنویں سے نکلا، قافلے کے ہاتھوں لگا، پھر جو ہے عزیز مصر کے ہاتھوں بکا. تو وہ کس کا بھی گھر تھا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا قرآن کی آیت میں کہ قدم جمانے کی صورت نکالی، اس سرزمین میں یعنی کہ مصر میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملے کو سمجھنے کی تعلیم دی. یعنی کہ ایک دیہات سے نکال کر، جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 10 بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ایک چھوٹا سا دیہات تھا جہاں پہ کوئی اسٹیبل حکومت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، تو کوئی بادشاہت وہاں پر نہیں تھی، بس ایسے قبائل کی زندگی وہاں پہ گزارا کرتے تھے. تو یعنی ایک دیہات سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ یعنی کہ مصر میں پہنچا دیا تھا جو اس وقت کی ایک مضبوط ریاست تھی، ایک مضبوط اسٹیٹ تھا جس میں بادشاہت تھی، ایک نظم تھا، ایک مکمل سویلائزیشن وہاں پہ تھی. وہاں پر بھی وہ کسی چھوٹے یا میں نے جیسے بتایا کہ کسی معمولی آدمی کے گھر نہیں گئے، بلکہ کسی بہت بڑے افسر کے گھر، ایک سیاسی افسر کے گھر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب ظاہر ہے کہ اس گھر میں جو ہے بڑے بڑے لوگ آتے ہوں گے، سیاست سے تعلق رکھنے والے منسٹرز یا گورنرز جو بھی ہیں وہ لوگ آتے ہوں گے، فائلیں آتی ہوں گی، اس کے بارے میں حکومت کو لے کر، معاملات کو لے کر بات چیت ہوتی ہوگی. تو ان سب کے بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا تاکہ وہ ان سے سن گن کر جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو اب حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا آنا جانا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سیکھا بھی، ماشاءاللہ پہلے سے بہت فراست تھی، ذہین تھے، تو حکومت کو چلانے کی حکمتیں اس کو سمجھنے، کیونکہ آگے چل کر حضرت اللہ رب العزت کا یہی پلان تھا نا کہ اس کی پوری باغ ڈور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دینے کی. تو یہ ایک طرح کی پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی. تو ان سے جو کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے لیا. اب دیکھیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو مصر میں ان سے جو کام لینا تھا، اس کے لیے جس واقفیت اور ایکسپیرینس کی جو ضرورت تھی، جو بصیرت کی ضرورت تھی، یہ سب دیہاتی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو وہاں تک پہنچانے کا انتظام کیا. رائٹ. اب دیکھیں کہ اس انتظام میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنیں گے، خزانوں کے جو ہے وہ افسر بنیں گے، یہ سب پہلے ہے. لیکن اس میں رول دیکھیں کس کس کا ہے. باپ اتنا تڑپ رہا تھا، بھائیوں نے کیا ہے ان کو کنویں تک پہنچا دیا اور اس نے بازار تک پہنچا دیا، بازار سے وہ غلام کے حضرت. تو یہ جو بیچ میں جو رول ادا کر رہے ہیں تو ان کا کیا،
رائٹ. پلاننگ تو اللہ رب العزت کی ہے، لیکن میں نے اپنے اعمال برباد کر دیے. اگر میں نہیں بھی کرتی تو وہ وہاں پہ پہنچ جاتے، رائٹ. لیکن میں نے اپنے اخلاق و کردار گرائے، اپنے نام اعمال کو خراب کیا، اپنی آخرت خراب کر لی. تو بالکل اسی طرح یہی ہوا ان کے ساتھ کہ یہ ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے ایک منٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا، تو ہمیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں. آج بتا دوں آپ کو کہ اب تک کی اسٹوری میں ہمیں یہ بات واضح کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے. انسان اپنی تدبیروں سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے جو بھی ہم منصوبے بناتے ہیں کسی کو روکنے کے لیے، کسی کو کامیابی میں رکاوٹیں بننے کے لیے، وہ کچھ بھی نہیں ثابت ہوتی، کچھ بھی جو ہے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کا پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک نشانے پر تیر مار رہا ہوں، مگر نتیجے میں جب رزلٹ آتا ہے تب ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا. یعنی میں کسی کو نقصان پہنچانے کا میری پلاننگ تھی، لیکن پہنچ دیا اسی کسی اور جگہ پر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کیا، اس کو جو یعنی کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے اس کو اونچائی پہ پہنچانے کا میں ایک ذریعہ بن گئی، رائٹ. لیکن میرے اعمال میں اللہ کے پاس جا کے مجھے جواب دینا پڑے گا. تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، مگر فی الواقع حقیقت میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یوسف کو اس عروج یعنی کہ اس ترقی کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانا چاہتا تھا. تو یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی کے بارے میں بھی برا کرنے کے سے پہلے، ایک برا سوچنے کے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس میں ترقی رکھا ہے تو وہ ترقی ہی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکاوٹ رکھی تو رکاوٹ ہی، میں کیوں اس کا ذریعہ بنوں. ہمیں یہ سوچنا. اچھائی کے سلسلے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلے کسی کا رشتہ ہے، ہم لگانے جا رہے ہیں، چلو میں ایک پروفائل کیا بولتے ہیں اس کا بایو ڈاٹا ہے میں ادھر ادھر کر دوں، اس کی قسمت میں ہو تو اچھا ہوگا. لیکن میں وہاں پہ کچھ بکس کر رہی ہوں کہ اس کا کیوں میں اس تک پہنچاؤں، یا کوئی بھی اچھا کام جاب کے سلسلے میں ہے، ایڈمیشنس کے سلسلے میں ہے، ہر چیز کے سلسلے میں بھی اگر ایسا سوچ آ رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعے کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. 10 بھائیوں کا کچھ نہیں، جو انہوں نے چالیں چلی، اتنی سازشیں کی، وہ کچھ کام نہیں آئی ہے نا. تو پھر دیکھیے کہ اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے جو ہے خود کو اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو انہوں نے کیا کمایا ان کے بھائیوں نے کہ وہ جو ہے نا کہ لاسٹ میں جب وہ قحط سالی آتی ہے تو وہ اپنے بھائی کے سامنے ہی جا کے گڑ گڑا کے کھڑتے ہیں کہ ہمیں بھی کھانا دے دو، ہمیں بھی جو ہے راشن دے دو، رائٹ. اگر وہ یہ چال نہیں چلتے تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام اسی پوزیشن پر جاتے اور تب ان کو عزت سے وہ چیز ملتی. اب جو ہے ذلت اور رسوائی، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مل رہی ہے. تو یہی ہوتا ہے جب ہم کسی کا برا چاہتے ہیں. تو اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو دیکھیں سب سے پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ انسان کو اپنے مقاصد، اپنے پلاننگ دونوں میں جو ہے حدود میں رہنا چاہیے. ایک دائرہ ہو ہمارا، اس دائرے سے کبھی بھی ہمیں پھلانگنا نہیں چاہیے، اس دائرے کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے. جو قانون الہی اس کے لیے مقرر کر دیا ہے وہی، یعنی جو جتنا مجھے ملا وہ میری قسمت ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے. سامنے والے کو اگر کچھ اچھا مل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کے اوپر ہم شکر کریں. مجھے جو مل رہا ہے اس پہ شکر کریں، جو سامنے والے کو مل رہا ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو مزید بڑھا دے. یا اگر آپ کو بھی چاہیے وہ چیز، مجھے بھی چاہیے، تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ مجھے بھی ویسی فلاں چیز ویسی مجھے بھی دے دے. یہ نہیں کہ اس سے چھین کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو بھی دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے. کیوں ہم محدود اور اتنے چھوٹے بن جاتے ہیں کہ اس کی ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے، یا اس کی بالکل مجھے ملے نہ ملے اس کی بالکل ضائع ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا وسیع ہے، وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، مجھے بھی دے سکتا ہے، فلاں کو بھی دے سکتا ہے، پوری دنیا میں دولت بانٹ سکتا ہے. تو کیوں نہیں ہم اس سے مانگیں؟ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو شاید انشاءاللہ کنٹرول تو ہم کر سکتے ہیں. حسد، کسی کے لیے حسد ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو، اور اپنی نعمتوں کو چھپائیں تاکہ ہماری کیا بولتے ہیں ہم لوگوں کے حسد سے بچ سکیں. تو یہ چند چیزیں جو ہیں اب تک کے واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں اس میں، انشاءاللہ آگے کی کلاس میں ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو حسد جیسی دلی بیماری، فطری بیماری سے بچائے، اس پر کنٹرول کرنے کی پوری ہمیں طاقت دے، پاور دے، ہم اس کے اوپر پورے طور پہ کنٹرول کر سکیں. اور انشاءاللہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کے اس لاسٹ سیشن میں انشاءاللہ میں کچھ ٹپس بھی آپ کو دوں گی، دینے کی کوشش کروں گی، مجھے اور آپ کو، ہم سب کے لیے ہوں گی کہ ہم کس طرح جو ہے حسد سے بچیں اور کیسے اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.